बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको एक नए तंजीम के साथ या पार्टी के साथ भी अगर आप बात करें तो इस हवाले से भी बात होगी, लेकिन हमारे साथ है अमीर तंजीम इस्लामी जो एक पार्टी है, अभी उभर के आई हुई है और उसने अभी शरई अदालत में हम खड़े हैं तो इसकी जदोजहद भी जारी है। हमारे साथ अमीर तंजीम इस्लामी सजाउद्दीन साहब, उसने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया पहले आपका। पहले तो हम इस पे आएंगे कि आपका आज हेयरिंग कैसे रहा और सूद का निज़ाम किस तरह ख़त्म होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जो रिबा से मुताल्लिक़ केसेस का मामला है, ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 38F में लिखा है कि रिबा का सूद का ख़ात्मा करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी। मसला तो पूरे पाकिस्तान में 40 साल से चल रहा था। 91 में पहला वर्डिक्ट आया था, जस्टिस तंजीर रहमान साहब ने दिया था वफाकी शरई अदालत में कि बैंक इंटरेस्ट रिबा ही है जो कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हराम है। फिर नवाज शरीफ साहब UBL का कंधा लेके उसके ख़िलाफ़ चले गए, वो लटकता रहा। 99 में सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपील बेंच ने फ़ैसला दिया 1250 पेजेस का। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने जजेस को चेंज कर दिया, फ़ैसला रिवर्ट हो गया। उसके बाद फिर वो जो है वो दोबारा भेज दिया गया वफाकी शरई अदालत में। फिर वो लटकता रहा तो तंजीम इस्लामी के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर इसरार साहब ने भी कोशिश की और उसके बाद हमने इसको परसू किया। 2012-13 के आसपास दोबारा से सिलसिला जो है शुरू हुआ, लेकिन और जमात इस्लामी के भी हज़रात हमारे साथ हैं, माशाअल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। और वफाकी शरई अदालत में गुज़िश्ता कई सालों से सिलसिला चल रहा है, मगर कभी बेंच टूट जाता है, कभी हियरिंग के अंदर टाइम लग जाता है। क्या लगता है अब लास्ट नज़ीर को बताएं कि ये जदोजहद कामयाब हो जाएगी? जी, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि वफाकी शरई अदालत का ये इख्तियार कि वो किसी कानून के बारे में ये राय दे और डिसीजन दे कि शरीयत के ख़िलाफ़ है, वो उसको करना चाहिए। हम दुआ भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी गुज़िश्ता कुछ महीनों की हेयरिंग्स में जो हमारे साथी शरीक को मैं आज फर्स्ट टाइम शरीक हुआ था, उसमें हमें महसूस होता है कि दोनों तरफ के दलाइल, यानी बैंकिंग सेक्टर के लोग भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी हैं, और जो पिटिशनर्स हैं कि जो रिबा ही समझते हैं बैंक इंटरेस्ट को, जो इस हवाले से दलाइल पेश कर रहे हैं। और जजेस ने, मैंने महसूस किया कि बड़े तहम्मुल से बातों को सुना, दोनों तरफ की बातों को सुना, तो हमें महसूस हो रहा है और हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं, मैं गुजारिश भी करके। अच्छा, ये बात सामने आ रही है क्योंकि न्यूज़ में मैंने कुछ सोशल मीडिया पे से देखी, तंजीम इस्लामी, ये आप लोगों ने कब रजिस्टर करवाया और कब आप लोग इस पे अमल? हमारे नाज़रीन के लिए डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह को सब लोग जानते हैं। 1975 में उन्होंने तंजीम इस्लामी कायम की थी और उनका इंतकाल हुआ था 2010 में, और अभी तुम समझिए कि आप कोई 45 साल से ऊपर इस तंजीम को हो चुके हैं। तो बुनियादी तौर पर ये इस्लामी इनकलाबी जमात है जो वोट का मुतालबा भी नहीं करती। हमारा ख्याल है कि 75 बरस का फरसूदा इंतखाबी सियासत का निज़ाम जो एग्जिस्ट करता है और उसी के तहत लोग पार्लियामेंट में आते, क़वानीन बनते, मगर इसके ज़रिए सभी लोग जान चुके हैं कि चेहरे ही बदलते, निज़ाम नहीं बदलता। 75 बरस पहले हमने कुरान और सुन्नत की बालादस्तरी की मुल्क हासिल किया और आज हमें रोना पड़ता है कि हम अपनी वफाकी शरई अदालत से कहें कि अल्लाह के हुक्म को नाफिज करने के लिए इनको कहो कि बाबा बैंक इंटरेस्ट हराम है। हमारा ख्याल है कि एक तहरीक का रास्ता, एजिटेशन कहें, पुरअमन एजिटेशन, और जिस तरह हमने ख़त्म नबूवत की तहरीक कामयाब करार दी 74 में, हमने पीपल्स पार्टी के दौर में हमसे मुराद दीनी तहरीकों ने, दीनी लोगों ने, और हमने देखा कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून को तब्दीली करने की कोशिश की गई और उसके ख़िलाफ़ कौम को मोबलाइज़ किया गया, कौम उठी तो वो रुक गया। हम समझते हैं कि इसी तरह शरीयत के जो अग्रीड अपॉन मामला थे जिनमें किसी स्कूल ऑफ थॉट का इख्तलाफ नहीं, अगर ऐसे इशूज़ को लेकर हम उठेंगे तो हम प्रेशर डालकर बात मनवा सकते हैं। अच्छा सर, ये तो वाकई डॉक्टर इसरार अहमद साहब अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करें, उसका तो कोई डकी छुपी बात नहीं है कि जो उसने इस्लामी तलीमात और इस्लामी निज़ाम के हवाले से, लेकिन ये तंजीमी इस्लामी के हवाले से जो प्रोपेगंडे हो रहे थे या अभी जो लेटेस्ट अफ़गानिस्तान के जो अमारत इस्लामी है, इसके साथ कोई लिंक्स है, कोई इस तरह की सिचुएशन लोगों के ज़हन में है कि नहीं ये तालिबान का एक दूसरा रूप है? जी, दो बातें हैं। एक है पाकिस्तान में TTP की तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो कलदम भी है, उन्होंने दहशत गर्दी की है, उन्होंने अपने लोगों को मारा है। ऐसी कार्रवाई कोई भी कहीं भी करेगा, चाहे वो TTP करे, ISIS करे, हम कंडेम करेंगे। ठीक हो गया। जहाँ तक बात है तालिबान अफ़गानिस्तान की, मुल्ला उमर रहमतुल्लाह अलैह, हम यकीन करते हैं कि उन्होंने इस्लामी इमारत कायम की थी, शरीयत की बालादस्ती के लिए कोशिश की थी, और अमेरिका ने 9/11 का ड्रामा रचा कर जो इन्वेजन वहाँ पर किया था वो जालिम इन्वेजन था और एक इस्लामी हुकूमत को उन्होंने ख़त्म किया था। हम उन मुजाहिदीन को, आई रिपीट अगेन, उन मुजाहिदीन को जिन्होंने शरीयत की बालादस्ती के लिए जाने दी थी या अब दे रहे हैं, देते चले आए हैं, उनको तो हम समझते हैं कि वो अल्लाह के नेक बंदे और शरीयत के लिए काम कर रहे हैं। बाकी आपका अगर आप ये फरमा रहे हैं कि तंजीम
اسلامی کا کہیں نام آیا ہے تو ذرا میں بتا دیا جائے کہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ تنظیم اسلامی کا جو نام آ رہا ہے تو بہرحال ہمارے ریاستی ادارے بھی تو موجود ہیں. میں تو پورے پاکستان میں جاتا ہوں، آتا ہوں، ٹریول کرتا ہوں، خطاب کرتا ہوں، میڈیا پر آتا ہوں، سوشل میڈیا پر آتا ہوں. اگر کچھ اس طرح کا معاملہ تنظیم اسلامی کے بارے میں ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ ہم سے کچھ بات کی جاتی، ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا. لیکن الحمدللہ ہمارے ریاستی اداروں کے بھائیوں کو بھی معلوم ہے، ہماری عوام کو بھی معلوم ہے، ہم پرامن لوگ ہیں. ہم قرآن حکیم کے دروس کی بھی بات کرتے ہیں، تعلیم کی بھی بات کرتے ہیں، شریعت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، دین کو پھیلانے کی بات کرتے ہیں، دین کے نفاذ کی جد و جہد کی بات کرتے ہیں. مگر ہمارا ملیٹنسی کے ساتھ، تشدد والی کارروائیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہمارا لٹریچر پڑھیں، باہر بھی لوگ پڑھتے ہیں، انگلش میں پڑھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں. ہم پرامن تحریک چلا کر تنظیم کو آگے کیسے لے کے جائیں گے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سلو پروسیس سے آپ جا رہے ہیں، یا مطلب تشدد یہ تو واقعی اسلامی نظام کوئی بھی بندہ مسلمان ہو وہ تو اس بات سے بالکل انکار نہیں کر سکتا سب سارے. لیکن اسلامی جو آپ لوگوں کی تنظیم اسلامی ہے، کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ملک صحیح سمت پہ نہیں جا رہا یا اس طرح کے خدا نخواستہ حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ لوگ کیا کردار ادا کریں گے؟ دو باتیں. دیکھیے پاکستان سے ہماری محبت ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان سے محبت اس لیے، اچھا میرے تو فور فادرز ہجرت کر کے آئے تھے تو ہمارے تو بڑوں نے جانے دی ہیں. میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں، اردو اسپیکنگ فیملی سے، لیکن کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہے. ہم تو موٹیویٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو اس لیے آئے تھے کہ یہ خطہ زمین ہے جہاں ہم اللہ کا نام لے سکتے ہیں اور جہاں اللہ کا دین نافذ اور قائم ہوگا. ایک بات ہمارا تجزیہ یہ ہے، اور تقریباً دین کا درد رکھنے والے، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کا تجزیہ یہ ہے، ملک آپ نے لیا تھا اسلام کے نام پر. آپ پشتو بولتے ہیں، میں اردو بولتا ہوں. آپ کے میرا رشتہ کیا ہے؟ آپ کا میرا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم ان تعصبات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کلمے کو اوپر لائیں، کلمے کی بنیاد پر بات کریں. ہم اگر ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ ملک بنا اسلام کے نام پر. دنیا میں ملک بنتے ہیں ایک قوم کی بنیاد پر، جرمن ایک ریس ہے، ایک زبان کی بنیاد پر فرینچ ایک قوم ہے، ایک جغرافیہ کی بنیاد پر انڈونیشیا، ملیشیا، جزائر پر مشتمل ہیں. آپ کی ہماری قومیں ڈفرینٹ ہیں، زبانیں ڈفرینٹ ہیں، ڈریس کوڈ ڈفرینٹ ہے. آپ اوپر جاتے ہیں ملاکنڈ وغیرہ، آپ قہوہ پیتے ہیں، ہم لوگ کراچی والے چائے پیتے ہیں، پنجاب والے لسی پیتے ہیں. یہ سب ڈفرینٹ ہے، ہمیں جوڑنے والی شے اسلام ہے. یاد رکھیے گا اسرائیل بنا تھا دھونس دھمکی بدماشی کی بنیاد پر. جب تک عیسائیت کی یا ان کے ملکوں کی بدماشی اس کو حاصل ہے وہ قائم رہے گا. ہم بنے اسلام کے نظریے پہ. اگر اسلام کے نظریے کو مضبوط کریں گے تو ملک مضبوط ہوگا. ہم نے نہیں کیا، میں نہیں کیا، سوری آپ کی بات بلند ہوتی ہے. ہم نے اس نظریے کو مضبوط نہیں کیا تو 71 میں ہم نے ایک آدھا حصہ ملک کا گوا دیا زبان کی بنیاد پر. تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو مضبوط کریں گے تو اس ملک میں خوشحالی آئے گی، برکت آئے گی. کیوں؟ ہم نے اللہ کو مانا ہے. ماننے والوں کے لیے اللہ کا رول کیا ہے؟ اللہ نے فرعون کو بھی اقتدار دیا تھا، نمرود کو بھی دیا تھا، کافروں کو بھی دے رہا ہے. ماننے والوں کے لیے اللہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سرخرو کرے گا، آخرت کی کامیابی. تو اچھا امیر صاحب لاسٹ کویسچن ہے کیونکہ پھر آپ سے انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے کہ خان صاحب نے مدینہ ریاست اور اسلامی نظام کے حوالے سے کافی پرچار کیا اور اسلامی فوبیا کے حوالے سے اور جس طرح کے، تو کیا آپ لوگوں کے خان صاحب آپ لوگوں کو بلایا ہے؟ آپ لوگوں کی تنظیم تو کافی ماشاءاللہ ہوا ہے، یا آپ کو بٹایا ہے، آپ لوگوں سے کچھ خدمات لیے؟ اللہ آپ کی بات کو بہت بلند کرے اور اوپر تک پہنچائے. دیکھیے ہمارا کوئی میں نے کہا نا ہمیں کرسی نہیں چاہیے، اسی لیے ہم خالص انتخابی سیاست کے راستے میں نہیں. کوئی بندہ آپ آف دا ریکارڈ بھی مجھ سے بات کر رہے تھے، تب بھی میں نے کہا تھا اور ریکارڈ پر بھی بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ قرآن کی، سنت کی، شریعت کی بالادستی کی بات کرے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے. کیوں؟ ہمیں پیسہ نہیں بنانا، کرسی نہیں چاہیے، ہمیں قرآن چاہیے. تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کہتے ہیں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. خان صاحب نے کہا ریاست مدینہ، خدا کی قسم آپ کا میڈیا کا ریکارڈ گواہی دے گا، ہم نے پہلے ہی سال ان کی حکومت کے پورے پاکستان میں سیمینارز کی اور ہم نے پریزنٹ کیا واٹ واز ریاست مدینہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہاؤ کین وی امپلیمنٹ دا شریعہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پاکستان. تو ہم نے ویلکم کہا، ہم نے اپریشیٹ کیا. ان کے وزراء کو بھی انوائٹ کیا، ظاہر بات ہے وزراء کی مصروفیات ہوتی وہ نہیں آ سکے. ہم نے خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے پچھلے 3 سال سے پی ایم ہاؤس میں لیٹرز دے رکھے ہیں، درخواستیں دے رکھی ہیں، بہت ساری ہم نے کوششیں کی، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. اللہ کرے کہ آپ کے چینل خود ایک لیٹر دیکھا تھا کیونکہ پی ایم بیٹ میں کرتا ہوں میں، اس لیے میں نے کویسچن کیا، ریز کیا. لیکن یہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ صرف فرضی باتیں ہیں، صرف میڈیا کی نہیں. دیکھیں ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. جو پی ایم صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں پی ایم صاحب کی بات کر رہا ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. دل میں کسی کے کیا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن چلو ایک بندے نے ریاست مدینہ کا نام لیا تھا، ایک قرآن کریم کے نصاب پر کام ہو. آپ کے پی کے کو جانتے ہیں، قرآن پاک کا ایک نصاب، اس پہ متفقہ ترجمے پہ کام ہوا، فیڈرل میں ہو رہا ہے. اچھا آپ کا یہ بھائی ماشاءاللہ اس نصاب کی تیاری میں شامل ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے. ہم نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ پی ایم صاحب اس کی لانچنگ کر دیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی پازیٹیو بات کسی کی طرف سے بھی آئے گی، دیکھیں بھٹو صاحب کو ہم بہت اختلاف کریں گے، لیکن بھٹو صاحب نے قادیانی کے خلاف جو کام کیا ہم اپریشیٹ کریں گے. نہیں لیکن آپ کو جب انہوں نے آواز اٹھائی مدینہ، تو آپ لوگوں کو اگر انہوں نے 3 سال میں ٹائم نہیں دیا تو پھر اس میں سنجیدہ تو نہیں ہے وہ؟ آئی ڈونٹ نو. دیکھیے آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ پی ایم تک بات چاہنے کے لیے پتہ نہیں نیچے کتنے بیریئرز ہوتے ہیں. تو
ٹیم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خلاف شریعت بات کرتے ہیں، اب میں کسی کا نام نہیں لیتا، ان کے وزراء ایسے لوگ ہیں، ٹیم اچھی نہیں ملی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کیونکہ پوری قوم بہت ساری طرح سے بانجھ بیٹھی ہوئی ہے نا. تو اگر اس بندے کی ناٹ ٹو فیور عمران خان، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر اچھی بات کریں گے تو ہم تائید کریں گے، اگر بری بات کریں گے تو ہم اس کے خلاف بات کریں گے. کیوں؟ ہمیں قرآن کا حکم ہے کہ نیکی تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو، بدی و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. کل ان کی جگہ کوئی اور آتا ہے، سب سے طاقتور ادارہ آپ کے ہمارے ملک میں جو بھی ہمیں پتہ ہے، وہ بھی اگر آ جاتے ہیں اور اگر وہ شریعت کو نافذ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی موسٹ ویلکم. بہت شکریہ امیر صاحب، انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر بھی ایک نشست کریں گے. بہت خوش ہوئی آپ کے ساتھ، بہت شکریہ.